بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہمارے بیان کا موضوع محبت رسول اور اس کے تقاضے ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. رب ذوالجلال کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنایا. رب کا کرم ہے کہ اس نے اپنے محبوب کے امت میں ہمارا شمار کیا. رب کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے محبوب کو عطا فرمایا. دیکھیے محبت کی اقسام ہے نا، محبت شرعی ہے اور اسی طرح اب محبت کس سے کی جائے. ایک محبت طبعی ہے، طبیعت کا کسی کی طرف میلان ہونا، طبیعت کا کسی طرف رجحان ہونا. جس طرح باپ بیٹے کی محبت ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی محبت کی جو کہانی ہے، جو قصہ ہے، جو واقعہ ہے، اس کو بیان کیا ہے. جب حضرت یوسف علیہ السلام آپ سے بچھڑ گئے تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں رو رو کر سفید ہو گئیں. یہ محبت کا ایک روپ ہے. محبت عقلی بھی ہوتی ہے، محبت طبعی جو باپ کی بیٹے سے یا بیٹے کی باپ سے محبت، اور دوسری محبت عقلی بھی ہوتی ہے کہ عقل تقاضا کرتی ہے کہ فلاں سے محبت کی جائے، فلاں سے پیار کیا جائے. کیوں؟ اس لیے کہ جس سے محبت کی جاتی ہے وہ صلاحیتوں سے مالا مال ہے. اس کے پاس علم کی دولت، اس کے پاس تقوی کا نور، اس کے پاس وہ صلاحیت ہے کہ وہ مشکل وقت میں کام آتا ہے. اس سے مستقبل میں کوئی غرض یا کوئی وابستگی ہوتی ہے. اس سے اتنے احسانات ہوتے ہیں یا اس نے اتنے احسانات کیے ہوتے ہیں کہ میں ان کے احسانات تلے دبا ہوا ہوں گا، میں مجبور ہوں گا کہ اس سے میں محبت کروں. یہ محبت عقلی محبت ہوئی. یا کسی سے محبت اس لیے کی جاتی ہے کہ وہ بڑا حسین ہے، خوبصورت ہونے کی وجہ سے کسی سے پیار ہو جاتا ہے یا کسی سے پیار کیا جاتا ہے. یہ محبت بھی عقلی محبت ہے. اور محبت شرعی یہ ہے کہ شریعت حکم دے رہی ہے کہ فلاں سے محبت کرو. محبت طبعی میں ہم اپنے والدین سے محبت کرتے ہیں، لیکن آقا کریم نے کیا فرمایا؟ انما انا لکم مثل الوالدی، انما انا لکم مثل الوالدی، کہ میں تمہارے لیے باپ کی جگہ ہوں، میں تمہارے لیے باپ کی جگہ ہوں. لہٰذا اس وجہ سے بھی حضور سرور کائنات خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا حق رکھتے ہیں کہ حضور سے پیار کیا جائے. والدین بندے کو دنیا میں لانے کا سبب ہیں، والدین بندے کو دنیا میں لے کر آتے ہیں، یہ ایک سبب ہیں. ماں اور باپ کے دونوں کے وجہ سے بندہ دنیا میں آتا ہے، لیکن حضور سرور کائنات خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے سبب سے اللہ نے کائنات کو وجود بخشا. کسی سے اس لیے پیار کیا جاتا ہے کہ اس کے احسانات بڑے ہیں، اس کے احسانات بہت ہیں. بتاؤ حضور سرور کائنات خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر احسانات کسی کے ہو سکتے ہیں؟ تم جہنم کے کنارے پر پہنچے ہوئے تھے، کون تمہیں جنت کی راہ پر لے کر آیا؟ زندگی کا سلیقہ کس نے سکھایا؟ کس کی نگاہ فیض سے سراغ زندگی ملا؟ کس کے دم کرم سے کائنات میں اجالے ہوئے؟ نزع سے سخت وقت میں، سخت مشکل میں کون ہمارے کام آیا؟ اب کون ہمیں بٹکے ہوں کو سیدھے راستے پر لے کر آیا؟ کسی سے محبت اس لیے بھی کی جاتی ہے کہ اس سے کوئی غرض وابستہ ہوتی ہے، کل کام آنے کا اس سے ایک ربط ہوتا ہے کہ کل کوئی کام آئے گا. لہٰذا محبت کا رشتہ اس سے قائم رکھو، جوڑے رکھو
کہ کل مشکل وقت ہے، یہ کام آئے گا۔ نزا کا مشکل وقت، جہاں شیطان ہمارے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے آ کر کھڑا ہوگا، اس وقت میں ہمارے ایمان کا تحفظ کون دے گا؟ ہمارے ایمان کو کون بچائے گا؟ وہ میرے آقا ہی ہوں گے۔ حشر سے زیادہ وقت، کٹھن وقت کہ جہاں نفس نفسی کا عالم ہوگا، اذهبوا الی غیری، اذهبوا الی غیری، آدم بھی یہی کہہ رہے ہوں گے، موسیٰ بھی یہی کہہ رہے ہوں گے، عیسیٰ بھی یہی کہہ رہے ہوں گے، شعیب علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، تمام انبیاء جس کے پاس آپ ایک نیکی کے لیے جائیں گے وہ یہی کہہ رہے ہوں گے، اذهبوا الی غیری، اذهبوا الی غیری۔ اس حشر کے سخت ترین وقت میں کون ہو سکتا ہے جو مدد کرے گا؟ وہ وہی ہوں گے جو یوں کہیں گے، انا لہا، آجا، میں تیرے لیے، میں تو تیرے لیے ہوں، میں ان کے لیے بھی ہوں جو یہاں بھیج رہے ہیں۔ اپنے آقا سے محبت کرو، یہ مشکل وقت میں بھی کام آنے والے ہیں۔ نزا کے وقت اگر رخ محبوب سامنے ہوا تو جان آسانی سے نکل جائے گی، موت آسانی سے آ جائے گی۔ قیامت کے دن میدان محشر میں اگر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دامن شفاعت پھیلا دیا اور اپنی باہوں میں، اپنے دامن میں، اپنے دست مبارک میں ہمیں لے لیا تو سارے دکھڑے ختم ہو جائیں گے، سارے دکھڑے ختم ہو جائیں گے۔ اب محبت ہوتی ہے حسن کی وجہ سے، کسی سے محبت اس لیے کی جاتی ہے، یار یہ بڑا حسین ہے، یہ بڑا حسین ہے، بڑا سونا ہے۔ اگر یہ دعویٰ ہے کہ محبت کا، کہ اس حسن کی وجہ سے محبت میں کر رہا ہوں، تو پھر حضور سے بڑھ کر زمانے میں حسین کوئی لا کر تو دکھاؤ۔ اگر کسی کے حسن کی وجہ سے پیار کیا جاتا ہے تو حضور سرور کائنات خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کون حسین ہے؟ کون حسین ہے؟ مکھ چند بدر شاشانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھیں ہن مدبریاں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھئے، جو چہرہ بددعا دیکھنے والے ہیں نا، جو حسن مصطفیٰ دیکھنے والے ہیں نا، ان سے پوچھئے وہ کیا کہتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اذا ضحکا، کیا پوچھتے ہو حضور؟ جب مسکراتے تھے نا، جب مسکراتے تھے تو حضور کی مسکراہٹ دیوار کو چمکا دیتی تھی۔ پھر کہتے ہیں نہیں نہیں، حضور جیسا نہ پہلے میں نے دیکھا نہ بعد میں نے دیکھا، حضور تو ایسے ہیں، حضور جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ آئیے حسان بن ثابت سے پوچھتے ہیں نا، جو حضور کے چہرے کو دیکھنے والے ہیں، تکنے والے ہیں، ان حسان سے پوچھتے ہیں، حسان ذرا یہ تو بتائیے میرے آقا کا حسن کیسا تھا؟ لوگ حسن پر مرتے ہیں نا، ذرا بتائیے میرے آقا کا حسن کیسا تھا؟ تو حسان کیا کہتے ہیں، رخ کے آئینے میں مصور جڑا ہوا ہے، رخ کے آئینے میں مصور جڑا ہوا ہے۔ کسی شاعر نے کہا چہرے کی ہر لکیر پہ قرآن لکھا ہوا ہے۔ اور حسان کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، بلبل نے گل ان کو کہا، قمری نے سرے جاں فضا، حیرت نے جھنجھلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ خورشید تھا کس زور پر، خورشید تھا کس زور پر، یعنی وہ سورج جو ہے وہ آب و تاب سے چمک رہا تھا نا، وہ اپنے حسن کی لے میں تھا، وہ اپنا حسن بکھیر رہا تھا۔ لیکن ذرا سنیے، کہتے ہیں خورشید تھا کس زور پر، کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر؟ خورشید بھی چمک رہا تھا، اپنا نور بکھیر رہا تھا، دنیا کو روشن کر رہا تھا۔ اس کے بعد پھر چاند آیا تو چاند بھی اپنی چمک کے ساتھ، اپنی دمک کے ساتھ وہ بھی چمک رہا تھا۔ کہتے ہیں بے پردہ جب وہ رخ ہوا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، میرے محبوب نے جب اپنے رخ زیبا کو دکھایا، چاند خود چھپ گیا، سورج خود چھپ گیا،
کہ چاند بھی کہنے لگا میرے چہرے پر دبا ہے، سورج کہنے لگا یہ جو میں نور بکھیر رہا ہوں یہ نور ایسا ہے کہ لوگ اس نور کی وجہ سے گرمی زیادہ ہو جاتی ہے نا تو وہ تپش کی وجہ سے ہائے ہائے کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو کہنے لگا میرا نور بھی مدھم ہے، چاند کہنے لگا میرا نور بھی مدھم ہے، لیکن سب سے بڑھ کر بے پردہ جب وہ رخ ہوا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، نہ چاند ہے نہ سورج ہے، میرے مصطفیٰ کا رخ زیبا ایسا رخ ہے کہ جس کو دیکھنے والا کہتا ہے کہ رب ذوالجلال کی عزت کی قسم میرے مصطفیٰ جیسا کسی ماں نے جنا ہی نہیں، کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ کسی سے اگر اس لیے پیار کیا جاتا ہے نا وہ بڑا سونا ہے، وہ بڑا چمکیلی آنکھوں والا ہے، وہ بڑی کنڈل والی زلفوں والا ہے، اس لیے پیار کیا جاتا ہے۔ تو حضور کے متعلق حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جب حضور مسکراتے ہیں نا تو چہروں کی لکیروں سے نور نکل رہا ہوتا ہے، نور نکل رہا ہوتا ہے۔ اور کسی شخص نے کہا کہ چہرے سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے قرآن کی لائنیں نکل رہی ہیں، قرآن کے الفاظ نکل رہے ہیں، میرے مصطفیٰ یہ ہیں۔ حضور جب مسکراتے ہیں تو سامنے والی دیواروں پر عکس پڑتا ہے، حضور جب تکلم کرتے ہیں، اذا تکلم، جب وہ تکلم کرتے ہیں، جب بات کرتے ہیں تو آپ کے ثنایا سے، آپ کے دانتوں سے، جو سامنے والے دانت ہیں ان دانتوں سے نور کی کرنیں چھن چھن کر نکل رہی ہوتی ہیں۔ اگر کسی سے اس لیے پیار کیا جاتا ہے کہ وہ سونا بڑا ہے، وہ مٹھاس والا ہے، حضور سے بڑھ کر زمانے میں سونا تو لاؤ تو صحیح، حضور سے بڑھ کر کوئی زمانے میں حسین لاؤ تو صحیح، پیارا لاؤ تو صحیح، اتنا حسین کہ محبوب کا، اتنا حسین کہ جس کا محبوب خود رب ٹھہرے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا، اللہ اکبر، جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا، ایسے پیارے سے محبت کیجئے، ایسے پیارے سے محبت کیجئے۔ اب دیکھیے آؤ اس محبوب سے پیار کریں جس کے پیار میں کائنات کا ایک ایک ذرہ سلگ رہا ہے۔ صحابہ ہیں تو وہ بھی پیار کر رہے ہیں، کائنات کا ایک ایک ذرہ پیار کر رہا ہے، شجر ہے تو وہ بھی پیار کر رہا ہے، حجر ہے تو وہ بھی پیار کر رہا ہے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں گے وہاں تمہارے لیے۔ ذرا دیکھیے تو صحیح، شجر بھی حضور سے پیار کرتا، حجر بھی حضور سے پیار کرتا۔ ایک یہودی حضور کے پاس آیا، حضور سنا آپ کی نبوت کے بڑے چرچے ہیں نا، تو میں دیکھتا ہوں میں آپ پر ایمان تب لاؤں گا کہ وہ سامنے درخت ہے، اس درخت کو وہ اگر آپ کی گواہی دے دیتا ہے میں آپ پر ایمان لے آؤں گا۔ اللہ اکبر، حضور نے خود نہیں، یہ نہیں فرمایا کہ جاؤ اسے کہو، یا حضور نے خود اس کو اشارہ کیا ہو کہ آ جا میری آ کر گواہی دے، اس یہودی سے فرمایا جاؤ اسے جا کر کہو کہ محمد رسول اللہ تجھے بلا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ یہودی چاہتا ہے، درخت کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اب وہ سوچ میں تھا کہ یہ درخت ہے، نہ اس کو کان ہیں، نہ اس کو زبان ہے، نہ اس کو ٹانگیں ہیں، یہ چلے گا کس طرح، اس کو ٹانگیں نہیں، یہ بولے گا کس طرح، اس کو زبان نہیں، یہ سنے گا کس طرح، اس کو کان نہیں، یہ سمجھے گا کس طرح، اس کو دل و دماغ نہیں، تو یہ کیسے؟ حضور نے کہا اس کو بلا کر لاؤ۔ اب میں نے تو یہ کہہ دیا، لیکن اسے یہ پتہ تھا اللہ کے نبی ہیں، یہ اشارے سے ہر چیز کو زبان دے سکتے ہیں، اس لیے اس نے جب کہا، اس درخت کے پاس جا کر کھڑا ہوتا ہے، درخت کو جا کر کہتا ہے کہ تجھے حضور بلا رہے ہیں۔ درخت ادھر جومتا ہے، ادھر جومتا ہے، دائیں جومتا ہے، بائیں جومتا ہے، اب جوم کر وہ درخت جڑوں کو اکھیڑتا ہے اور جڑیں گھسیٹتے گھسیٹتے حضور کے مبارک قدموں پہ آ کر گر جاتا ہے، گویا یوں کہ سجدہ کر کے یوں کہہ رہا ہوتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ جیسا اس یہودی نے یہ معجزہ دیکھا وہ ادھر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ یہ تو وہ بات تھی کہ شجر جو ہیں حضور کی سے محبت کرتے ہیں۔ آئیے حجر کی طرف چلتے ہیں۔ ایک مرتبہ میرے بابا جان مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ہے نا، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، آپ
حضور کے ساتھ سفر پر جا رہے تھے، ایک جنگل سے گزر ہوا، دیکھا اس جنگل کے اندر ایک بہت ہی حسین و جمیل آواز میں سرور کائنات خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کوئی درود و سلام کا گجرا پیش کر رہا ہے، کوئی درود و سلام کا نذرانہ پیش کر رہا ہے۔ حضرت مولا کائنات نے عرض کی، میرے آقا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو آقا، اس جنگل میں بھی آپ کا کوئی عاشق رہتا ہے؟ اس جنگل میں بھی کوئی ایسا ہے جو درود و سلام کے گجرے پیش کرتا ہے؟ آقا نے فرمایا، ہاں علی، اس جنگل میں جو بھی اللہ کی مخلوق ہے وہ اللہ کے نبی سے پیار کرتی ہے، وہ اللہ کے نبی سے محبت کرتی ہے۔ کہا کہ وہ سامنے دیکھو ایک پہاڑ ہے، اس پہاڑ پر ایک چھوٹا سا پتھر ہے، وہ پتھر اس وقت اللہ کے نبی کے عشق میں مچل کر اللہ کے نبی پر صلاۃ و سلام پیش کر رہا ہے۔ اب مولا کائنات جاتے ہیں، دیکھا ایک خوبصورت سا پتھر ہے، اس خوبصورت پتھر پر ایک چھوٹا سا پتھر رکھا ہوا ہے، وہ گویا پتھر اس طرح نم ہے کہ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، عشق رسول میں، محبت رسول میں وہ جھوم جھوم کر پڑھ رہا ہوتا ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ وہ پتھر ہو کر صلاۃ والسلام کا نذرانہ پیش کر رہا ہے۔ ہم انسان ہو کر تو یہ کہیں کہ حضور چلے گئے تو ہم کس لیے اب پڑھیں؟ یہ بدقسمتی ہماری ہے، پتھر قسمت والا ہے، وہ پتھر ہو کر بھی محبت رسول میں اپنے لبریز ہے۔ اسی طرح فرمایا نا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اتنی دیر تک کوئی شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے والدین، اپنی اولاد، بلکہ کائنات کی ہر شے سے زیادہ اپنے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب نہ بنا لے۔ اس کا ترجمہ سنیں گے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ سرور کائنات فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے والدین، اپنی اولاد، بلکہ کائنات کی ہر شے سے زیادہ مجھے محبوب نہ رکھ لے۔ ایک اور حدیث مبارکہ، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من نفسہ۔ اتنی دیر تک کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی جان سے زیادہ مجھے محبوب نہ جانے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا عرض کرتے ہیں، حضور آپ مجھے ہر شے سے زیادہ محبوب ہیں لیکن جان سے زیادہ نہیں۔ اب یہ فاروق اعظم کیوں کہہ رہے تھے؟ یہ بھی امت کے لیے درس تھا کہ جو امت اپنی جان کو زیادہ عزیز جانتی ہے نا، تو یہ فاروق اعظم سوال پیدا کر کے حضور سے جواب لے کر امت تک ڈونیٹ کرنا تھا، امت تک پہنچانا تھا۔ اب جب یہ کہا کہ مجھے سب سے زیادہ آپ محبوب ہیں لیکن میری جان سے زیادہ نہیں، میرے آقا نے کیا فرمایا عمر تیرا ایمان مکمل نہیں، تیرے ایمان کی تکمیل نہیں ہے۔ فوراً عرض کی، حضور میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو آقا، میری ہر چیز آپ پر قربان ہو آقا، میرے لیے ہر چیز سے زیادہ آپ محبوب ہیں، یہاں تک کہ میری جان سے بھی زیادہ، میری جان جو ہے نا اس سے بھی زیادہ آپ محبوب ہیں۔ اب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، عمر اب تمہارا ایمان مکمل ہو گیا، تکمیل ہو گئی ایمان کی۔ اب فاروق اعظم نے اتنی جلدی کیسے کہہ دیا کہ آپ جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں؟ صوفیہ فرماتے ہیں کہ حضور کی نظر میں تربیت کرنی ہے، حضور کی نظر بھی تربیت کرتی ہے، حضور کی نظر جب پڑ جاتی ہے نا وہ تربیت کرتی ہے، حضور کی گفتگو بھی تربیت کرتی ہے۔ ادھر عمر فاروق اعظم کی بھی تربیت ہو رہی تھی، ادھر امت مسلمہ کی بھی تربیت ہو رہی تھی۔ میرے مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عرض کرتے ہیں کہ میرے آقا ہمیں اپنے اہل و عیال سے بھی زیادہ محبوب ہیں، ہمیں اپنے گھر والوں سے زیادہ محبوب ہیں، حتیٰ کہ سفر کے اندر ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ محبوب۔ آقا کریم نے ارشاد فرمایا، جس نے میرے ساتھ پیار کیا وہ کل قیامت کے دن میرے ساتھ ہوگا، کل قیامت کے دن میرے ساتھ ہوگا۔ آئیے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہانی سنتے ہیں۔ حتیم بن حزام ان کو منڈی سے خریدتے ہیں اور اپنی پھپھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو یہ غلام تحفتاً دیتے ہیں۔ جب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا
حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آتی ہیں تو جس طرح وہ باقی سب کچھ حضور کے ہاتھ میں دے دیتی ہیں اور عرض کرتی ہیں حضور یہ مال میرا نہیں آپ کا ہے، یہ سب کچھ آپ کا ہے، جان آپ کی، مال آپ کا، ایمان آپ کا، سب کچھ آپ کا، اور یہ غلام بھی آپ کا ہے۔ وہ غلام بھی حضور کو دے دیتی ہیں۔ آقا کریم نے ان کو آزاد کر دیا۔ زید بن حارثہ کا باپ حارثہ اب نے اپنے بیٹے کو کریا بستی بستی تلاش کر رہے ہیں۔ تلاش کرتے کرتے بیٹے کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ بوڑھے ہو گئے۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ حج کے لیے کعبۃ اللہ شریف کی طرف آتے، کوئی قافلہ اس کے علاقے سے آیا، یعنی حضرت زید بن حارثہ کے علاقے سے آیا یا حارثہ کے علاقے سے آیا، تو اب انہوں نے ان کو پہچان لیا، حضرت زید کو پہچان لیا۔ حارثہ اور ان کے بھائی کعب دونوں مکۃ المکرمہ آ گئے۔ ابھی حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا، آ کے کہنے لگے کہ سنا ہے ہمارا بیٹا آپ کے پاس غلام ہے، آپ جو مرضی فدیہ لے لو، آپ ہمارے بیٹے کو ہمارے سپرد کر دو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے بیٹے کو بلاتا ہوں، اگر وہ تمہارے ساتھ جانے کو راضی ہیں تو فدیہ نہیں لوں گا میں، ان کو لے جاؤ، اور اگر تمہارے ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں ہیں تو میں نہیں بھیجوں گا، کیوں کہ میں زیادتی کسی کے ساتھ نہیں کرتا۔ ہوا یہ کہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ بلائیں۔ وہ اس میں تھے کہ ظاہر اتنے سالوں کے بعد باپ کو دیکھیں گے، باپ کی محبت آ جائے گی ان کے دل میں، تو وہ ایک دم چمٹ جائیں گے اور اپنے ساتھ چل پڑیں گے۔ پتہ تھا بیٹا آئے گا، بچھڑے ہوئے باپ سے ملیں گا۔ جب حضرت زید بن حارثہ آئے، باپ کو دیکھا، حضور نے پوچھا پہچانتے ہو یہ کون ہے؟ تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ خوب پہچانتا ہوں، یہ میرے باپ ہیں، یہ میرے چچا ہیں۔ تو جیسا یہ کہا، باپ نے آگے بڑھ کر بیٹے کو گلے سے لگایا اور رونا شروع کر دیا، اتنا روئے۔ حضرت زید تھوڑے سے پیچھے ہوئے، اب کہا بیٹا ہمارے ساتھ چلو نا، بیٹا ہمارے ساتھ چلو نا، یہ در ہم چھوڑ دو، آپ ہمارے ساتھ چلو، غلامی میں ہو آپ۔ تو زید بن حارثہ کیا جواب دیتے ہیں؟ عرض کرتے ہیں بابا جان ٹھیک ہے آپ میرے بابا ہیں، آپ میرے ابو ہیں، لیکن یہ در تو نہیں چھوڑ سکتا، یہ چوکھٹ تو نہیں چھوڑ سکتا۔ اور کہا ابا جی جب کبھی دل اداس ہو جائے نا تو ملنے آ جایا کرو، یہ چوکھٹ مرنے تک میں نہیں چھوڑوں گا۔ یہ وہ در ہے جس در پر فرشتے آ کر اپنی جبین نیاز رکھتے ہیں، آقا کے سامنے اپنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں۔ اس در کو چھوڑ کے زید بن حارثہ چلا جائے؟ تمہاری زلف کے قیدی نرالی شان رکھتے ہیں، کبھی مانگا نہیں کرتے رہائی یا رسول اللہ ہمیں بھی اپنا قیدی بنا لیجئے، یا رسول اللہ کرم کی بھیک ہم مانگتے، ہم پہ بھی کرم کر دیجئے۔ قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ امت اس وقت ڈوبی ہوئی ہے، امت اس وقت خلفشار کا شکار ہے، امت پر اس وقت بڑا عجیب وقت آیا ہوا ہے، مانا ہم خار ہیں، مانا ہم بدکار ہیں، مانا ہم ٹھکرائے ہوئے ہیں، آقا کرم کیجئے، آقا اس امت کو سنبھال لیجئے، آقا ہم پریشان ہیں، ہمارے در بند ہو گئے ہیں، مدینے کی حاضری بند ہو گئی ہے، آقا کرم کیجئے، آقا کرم کیجئے۔ آقا ہم نے سن رکھا ہے نا، رب خود فرماتا ہے کہ جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر لو میرے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، میرا محبوب تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرے گا، بخشش کی دعا کرے گا، تو رب خود فرماتا ہے میں اس دعا کو قبول کروں گا، تمہارے لیے اس سفارش کو قبول کروں گا۔ آقا ہم کیسے آئیں، ہمارے لیے تو در ہی بند ہے، ہم پر نظر کرم کیجئے، یا رسول اللہ انظر حالنا۔ آقا زید نے در نہیں چھوڑا تھا، باپ کے پاس نہیں گیا، ماں کے پاس نہیں گیا، اسے ماں کی ممتا بھی آپ سے ملتی تھی، باپ کی شفقت بھی آپ سے ملتی تھی۔ آقا ہم مجبور ہیں، ہمارا کوئی بھی نہیں در میں، آقا آپ کے سوا، نظر کرم کیجئے۔ اب حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد اور ان کے بھائی کعب پریشان ہو گئے، یہ ہمارا بیٹا ہے، ہمارا نسب ہے اور کیا بول رہا ہے؟ کہا بیٹا تم کیا کہہ رہے ہو؟ کہا ابو اللہ کی قسم مجھے ماں باپ سے زیادہ پیار میرے آقا نے دیا ہے۔ پھر حضور نے جب حضرت زید کی اس محبت کو دیکھا نا،
اللہ اکبر، زید تیری قسمت پر قربان۔ آقا نے فوراً اپنی باہوں میں لیا، اپنے سینے کے ساتھ لگایا، وہی سینہ جو علم نشرح لک صدرک کا سینہ ہے، وہی چہرہ جو والضحیٰ والا چہرہ ہے، وہی زلف عنبری جو واللیل اذا یغشی والی زلفیں ہیں، ان زلفوں کا اسیر زید بن حارثہ ہے، وہ چہرے کو دیکھنے والا زید بن حارثہ ہے۔ اے زید آپ کی قسمت پر قربان، لوگو آج کے بعد زید میرا بیٹا ہے۔ حضور نے فرمایا نا، جب سینے کے ساتھ لگایا، فرمایا لوگو آج کے بعد زید میرا بیٹا ہے، میں اس کا وارث ہوں اور یہ میرا وارث ہے۔ جب حارثہ نے اس منظر کو دیکھا تو کہنے لگے اب مجھے پریشانی نہیں ہوگی، گھر والوں سے زیادہ محبت تو زید کو مصطفیٰ کے در سے ملتی ہے۔ یا رسول اللہ، میرے آقا سے محبت صرف انسان ہی نہیں، ہر شے کرتی ہے نا۔ حنانہ یہ ستون تھا جس کے اوپر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ممبر بن گیا۔ اللہ، محبت کا یہ قصہ، یہ کہانی بڑی عجیب کہانی ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام حجرو یعنی درخت بھی آپ سے محبت کرتے، پتے بھی آپ سے محبت کرتے، پتھر بھی آپ سے محبت کرتے نا۔ اللہ کے محبوب حجرہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکلے، ممبر بنا ہوا تھا، ممبر پر تشریف فرما ہوئے، صحابہ منتظر ہیں، آقا گفتگو کا آغاز فرمانے لگے۔ ابھی الفاظ مبارک ترتیب بن ہی رہی تھی کہ ایک سمت سے رونے کی آواز آئی۔ صحابہ دائیں دیکھتے ہیں، رونے والا نظر نہیں آتا۔ پھر ایک طرف دیکھا کہ کھجور کا ایک خشک تنا ہے جس سے سسکیوں کی آوازیں آ رہی ہیں، رونے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ آج پہلے دن حضور ممبر پر بیٹھے تھے، پہلے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر واز کیا کرتے تھے، بیان کیا کرتے تھے، تقریر کیا کرتے تھے، کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہاتھ بھی رکھ لیا کرتے تھے۔ آج کسی انصاری نے ممبر بنا کر حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، اب کیا ہوتا ہے، آپ ممبر پر بیٹھ جایا کر رہے ہیں، تنے کو اٹھا کر ایک سمت رکھ دیا، حضور کے لیے ممبر بچھا دیا۔ آقا حجرے سے نکلے، راستے میں تنا پڑا تھا، اس کے قریب سے گزرے، آپ ممبر پر بیٹھ گئے، اس کی جدائی کا منظر گوارا نہ ہو سکا۔ وہ کھجور کا تنا اس طرح رویا، بلک کر رونے لگا۔ بلکہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے نا، جس طرح اونٹنی کا بچہ بچھڑ جائے اور وہ چیخیں مار کر روتی ہے، ہم نے اس کو اسی طرح روتے ہوئے دیکھا۔ بخاری شریف میں روایت ہے کہ وہ اس قدر رو رہا تھا کہ صحابہ کو لگ رہا تھا کہ یہ پھٹ جائے گا۔ ابن حبان نے یہ روایت کیا کہ وہ کہتے ہیں ہاں، جب اس کا درد بڑھا تو واقعی ایسا ہوا، یہاں تک کہ مسجد گونج اٹھی، حتی ارتج المسجد بخوارہ، صحابہ نے دیکھا کہ وہ واقعی پھٹ گیا، اس کا جگر ٹکڑے ہو گیا، مسجد نبوی سوگوار ہو گئی، فضاؤں کے اندر دکھ بھر گیا، ہر کوئی رو رہا ہے، بچے رو رہے ہیں، بوڑھے رو رہے ہیں، جوان رو رہے ہیں، یہاں تک کہ صدیق اکبر بھی رو رہے ہیں، عمر فاروق بھی رو رہے ہیں، مولا علی مشکل کشا بھی رو رہے ہیں۔ وہ کھجور کا تنا اونٹنی کی طرح چیخیں مار کے رو رہا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے، آقا کریم، کرم فرمانے والے آقا، رحم فرمانے والے آقا، رؤوف الرحیم آقا، وہ کریم آقا ممبر سے نیچے تشریف لاتے ہیں۔ ایک حدیث کے لفظ ہیں کہ حضور نے اپنے اس عاشق زار کو تسلی دینے کے لیے اس کو اوپر اٹھایا، اس پہ ہاتھ پھیرا، اور ہاتھ پھیر کر دوسری حدیث میں یوں ہے فضمہ، حضور نے اس کو اپنی باہوں میں لیا، اپنے سینے کے ساتھ لگایا۔ کوئی افسانہ نہیں ہے، کوئی یہ کہاوت نہیں ہے، کوئی یہ بناوٹ نہیں ہے، بلکہ یہ سچی کہانی، سچی کتاب صحاح ستہ میں موجود ہے۔ حضور سرور کائنات کی یاد کے اندر ایک درخت تڑپ رہا ہے، زمین جل رہی ہے، آسمان جل رہا ہے، محبت میں سارا جہان جل رہا ہے،
کائنات کا ایک ایک ذرہ عشق رسول میں تڑپ رہا ہے۔ جب آقا کریم نے اس کو اپنی باہوں میں لیا نا تو اس نے زاروں قطار رونا شروع کر دیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جس طرح بچھڑا ہوا بچہ اپنی ماں کی گود میں آ جائے تو اس کی ہچکیاں بن جاتی ہیں، اس طرح اس لکڑی نے، اس جو تنا تھا، اس نے رونا شروع کر دیا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے اپنے کانوں سے اس تنے کی ہچکیاں سنی۔ پھر آقا کریم نے اس کے اوپر ہاتھ مبارک پھیرا اور فرمایا اگر تو چاہے تو ہم تجھے جنت میں گاڑ دیں، جنت کی نہروں اور چشموں سے تیری جھڑیں سیراب ہو جائیں، تیرے اوپر پھل لگیں اور جنت میں جانے والا جنتی تیرا پھل کھائیں، اور اگر تو چاہے تو تجھے مدینہ کے کسی باغ میں تو تجھے لگا دیا جائے، وہاں سے تجھے پھل لگیں، تو تر و تازہ ہو جائے، صحابہ تیرے پھل سے تبرک حاصل کریں۔ میرے دوست، میرے بزرگ، میرے آقا کا عشق جسے ہو جاتا ہے نا، وہ اسے پتہ چلتا ہے کہ وہ عاشق کیسا ہوتا ہے۔ کاش رب کائنات ہمیں بھی عشق کی لازوال دولت عطا فرما دے۔ میرے اللہ، وہ پتا ہو کے، وہ تنا ہو کے آقا کے عشق میں رو رہا ہے۔ میرے اللہ، ہم زنگ آلود دل والے ہیں نا، کالے دل والے، کالے چہرے والے، ہمیں رونا بھی نہیں آتا نا۔ میرے اللہ، محبوب کی گلیوں کی کئی سال سے زیارت بھی نہیں ہوئی میرے اللہ، اس کے باوجود بھی ہمیں سیاہ کاریوں نے ہمارے دلوں کو سیاہ کر دیا، ہم وہاں پہنچے بھی نہیں اور رونا بھی نہیں آتا۔ میرے اللہ، حاضری مدینہ نصیب کر دے، آقا کے مبارک قدموں میں شہادت کی موت دے دینا۔ میرے اللہ، تو بڑا کریم ہے، تو جس طرح اس تنے پہ کرم کیا، میرے آقا کے مبارک ہاتھوں نے، اس کرم والے ہاتھوں نے اس تنے کو اٹھا کر اپنے سینے کے ساتھ لگایا۔ میرے اللہ، ہمیں محبوب کے قدموں میں ہی جگہ دے دے۔ بہرحال احد پہاڑ کے متعلق نا میرے آقا نے فرمایا، احد جبل یحبنا ونحبہ، کہ احد ایسا پہاڑ ہے جو ہم سے پیار کرتا ہے، ہم اس سے پیار کرتے ہیں۔ تو کائنات کا ایک ایک گوشہ مصطفیٰ کریم سے پیار کرتا ہے، ایک ایک گوشہ مصطفیٰ کریم سے پیار کرتا ہے۔ امام بیہقی نے شعب الایمان میں ایک روایت لکھی ہے، اور صاحب مشکات نے بھی اس روایت کو نقل کیا ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو فرماتے نا تو صحابہ کرام علیہم رضوان وضو کے پانی کو زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے۔ اللہ اکبر! آقا کے صحابہ کتنی عظمت والے ہیں، کتنی برکتوں والے ہیں، وہ کس طرح حضور سے برکتیں لے رہے ہیں۔ ذرا دیکھیے، وضو کے پانی کو زمین پر نہیں گرنے دیتے، وہ پانی کو اپنے ہاتھوں پہ لے کر اپنے چہروں پر مل رہے ہیں، اور جس کو پانی میسر نہیں ہوتا وہ آقا کے گیلے ہاتھوں کو اپنے چہروں پر، اپنی آنکھوں پر مس رہے ہیں، مس کر رہے ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب صحابہ کی محبت کے اس امڑتے ہوئے منظر کو دیکھا تو کیا فرمایا ما یحملکم علی ھذا، ما یحملکم علی ھذا، صحابہ ایسا کرنے پر تمہیں کس چیز نے ابھارا، تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ تم میرے وضو کے پانی کو ہاتھوں پر لیتے ہو، میرے گیلے ہاتھوں کو اپنے چہروں پر ملتے ہو، جس کو پانی میسر نہ ہو تو پھر یہ تم کیوں کر رہے ہو؟ ما یحملکم علی ھذا، تمہیں کس چیز نے اس بات پر ابھارا؟ صحابہ عرض کرتے ہیں حب اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کا پیار ہمیں اس عمل پر مجبور کرتا ہے۔ میرے آقا، آپ کا چہرہ وہ چہرہ ہے، اگر ہم نہ دیکھیں نا ہم مر جائیں گے، ہم یہاں رہ نہیں سکتے۔ بہرحال اللہ کریم ہمیں آقا کی سچی محبت عطا فرما دے۔ آقا کریم نے ان کی اس بات کی نفی نہیں کی، بلکہ حضور نے اس کے ساتھ عملی تقاضے کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا ان یحب اللہ ورسولہ او یحبہ اللہ ورسولہ۔ میرے آقا نے فرمایا جس نے اللہ اور اس کا رسول کو پیار کرے، جس سے اللہ اور اس کا رسول پیار کرے، یا اللہ اور اس کے رسول سے جس کو پیار ہو جائے، اس کے لیے لازم ہے کہ جب وہ بولے تو زبان کھولے تو لبوں پر سچائی کے علاوہ کچھ نہ ہو، جب وہ کسی کی امانت رکھے تو اس امانت میں خیانت نہ کرے۔ تیسرا فرمایا کہ وہ ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک کرے، ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو باتیں
عشق والوں کو سمجھ آتی ہیں۔ میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ دیکھیں نا، محبت رسول اللہ سے نہیں کریں گے تو پھر کس سے کریں گے؟ جنہوں نے رات کو جاگ جاگ کر ربی حبلی امتی کہا، پل صراط پر نہ میرے جیسے گناہگار کٹ کٹ کر جہنم میں گر رہے ہوں گے، وہاں بھی آقا کریم فرما رہے ہوں گے رب سلم امتی، میرے اللہ میری امت کو سلامتی سے گزار دے، میری امت کو سلامتی سے گزار دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آقا کی محبت کے صدقے میں ہمارے آنے والی نسلوں کو بھی آقا کریم کا سچا غلام بنائے، اور آقا کریم کے جلووں سے ہماری ان آنکھوں کو منور فرمائے، ہمارے دل کو منور فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ